وسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير قد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور ارفع بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ایمان کی دولت کو سمیٹ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو سمیٹیں۔ اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ السلام کی رحمت، آقا علیہ السلام کی شفقت، آقا علیہ السلام کی محبت ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم دائم اور سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت کی ذات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، محبت اور شفقت کا سایہ اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمارے سر پر رکھے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہمارا جو آج کا گفتگو کا عنوان ہے، بلا تاخیر ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہمارا آج کا گفتگو کا عنوان ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور برزخی حیات میں فرق کیا ہے۔ ایک سوال تھا جو میرے پاس آیا، اور اس شبہ کے ازالے کے لیے آج ہم اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ہمیشہ کی موجودگی وہ اسی قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہے، جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ الانفال ہے، اس کی آیت نمبر 33 اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وما كان اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہوں تو اللہ کی ذات آپ کی قوم کو عذاب دے۔ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کم و بیش 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، لیکن آقا علیہ السلام جب ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود تھے، اس زمین کے اوپر ایک چلنا پھرنا تھا، ایک سسٹم تھا، اس وقت بھی آقا علیہ السلام کی امت پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے دوسری دنیا میں تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت سے لے کے اب تک اور پھر قیامت والے دن تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب نہیں آ سکتا۔ عذاب سے مراد وہ والا عذاب کہ جو پتھروں کی بارش برسائی جاتی تھی،
وہ عذاب کے جو زلزلے بپا کر کے پوری کی پوری اقوام کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، وہ والا عذاب کے جو زمین کو پلٹ دیا جاتا تھا کسی پر، وہ عذاب کے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کی شکلیں بدل دیں، کسی کے سیلاب کے ساتھ کسی کو طوفان اور برباد کر دیا، تو وہ جو طرح طرح کے عذاب تھے، کسی کے اوپر پہاڑوں کو مسلط کر دیا، وہ عذاب اللہ رب العزت کی ذات قوم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس قوم پر وہ عذاب نہیں آ سکتا قیامت تک۔ اور قیامت بھی اس وقت آئے گی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی شخص اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ قیامت اہل اسلام اور اہل ایمان پر نہیں آئے گی، قیامت کفار، منافقین اور مشرکین پر آئے گی، اہل ایمان اور اہل اسلام پر قیامت نہیں آئے گی۔ یہ قیامت ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ قیامت کا جو عذاب ہے، یہ قیامت کا عذاب شروع ہی تب ہوگا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک امتی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی ساری امت اس دنیا سے چلی جائے گی اور اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، سر عام فحاشی اور عریانی ہو جائے گی، پھر ان لوگوں کے اوپر قیامت کا عذاب آئے گا۔ یہ اہل اسلام اور اہل ایمان پر یہ نہیں آئے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حیات مبارکہ ہے، ایک ہے حیات برزخی، ایک ہے حیات ظاہری، اس میں فرق کیا ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے چلے جانا، پردہ فرما جانا، کیا وہ امت کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق اور ایک نسبت کو منقطع کر دیتا ہے، یا ہماری نسبت، ہمارا تعلق اور ہمارا واسطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براہ راست اسی طرح ہے جس طرح ان کی موجودگی میں تھا؟ اس چیز پر آج ہم نے غور کرنا ہے۔ جان لیں کہ انسانی حیات جو ہے، انسان کے اوپر 3 سے 4 ادوار گزرتے ہیں انسانی حیات پر۔ ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم ارواح۔ انسان کے اوپر ایک وہ وقت گزر چکا، پھر عالم ارواح سے وہ اپنی ماں کے بطن میں آیا، پھر اس کا وہ لمحہ گزر گیا، وہ زندگی گزر گئی، پھر وہاں سے اس دنیا کے اوپر وہ آیا، پھر ایک وقت آیا کہ اس دنیا کے اوپر جتنی اس کی ایک مدت لکھی تھی وہ مدت ختم ہوئی، اور وہ اگلے جہان کی طرف، جس طرح ریل گاڑی ایک اسٹیشن سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے کی طرف ریل گاڑی سٹاپ کرتی چلی جاتی ہے اور اپنی منزل کی جانب بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اسی طرح انسان وہ بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اب ریل گاڑی وہ بڑا جو اس کا اسٹیشن ہوتا ہے جہاں وہ آ کے رکتی ہے، جس کو جنکشن کہتے ہیں، جنکشن اس کا مین ہیڈ ہوتا ہے، وہاں وہ گاڑی آ کے وہ وہاں سے نکلتی ہے اور وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ پہلا اس کا اسٹیشن بھی وہی ہے اور آخری بھی وہی ہے کہ جہاں سے ریل گاڑی کی ابتدا ہو رہی ہے وہیں سے وہ وہیں پر آ کے وہ ختم ہو رہی ہے۔ انسان کی جو ابتدا ہے وہ عالم ارواح سے ہے۔ کہاں سے؟ عالم ارواح سے۔ انسان کی جو منزل ہے اس سارے پروسیس سے گزر کر، ان سارے اسٹیشنز کے اوپر رک کر، پھر لمحہ بلمحہ اپنی منازل کو طے کرتے ہوئے پھر انسان آخری جس جنکشن پر پہنچے گا اس کا نام پھر عالم ارواح ہے اور عالم جنت ہے۔ آقا علیہ السلام عالم ارواح میں تھے جب آقا علیہ السلام کی روح پاک عالم ارواح میں تھی، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت اور فیض رسالت ہر طرح سے ہر نبی اور رسول کو ملتا رہا،
ہر نبی اور رسول کے بعد پوری کائنات انسانی کو جتنی ارواح وہاں موجود تھی، آقا علیہ السلام کا وہ فیض ہر کسی کو جاری رہا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم ارواح سے اس عالم دنیا میں تشریف لائے۔ پھر جب عالم دنیا میں تشریف لائے تو یہاں پھر صورتحال یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے بھی تھے، پھر غزوات بھی تھے، سرایا بھی تھے، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، سونا اور جاگنا بھی تھا، کھانا اور پینا بھی تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ایک گفتگو بھی تھی، راز و نیاز بھی تھے، سارے معاملات تھے۔ اب جس طرح عالم ارواح میں آقا علیہ السلام کی روح پاک کو رکھا اللہ رب العزت کی ذات نے، اور آقا علیہ السلام کی روح پاک کو کسی سے بھی چھپایا نہیں ہے، ہر کسی پر ظاہر رکھا، ہر کسی نے آقا علیہ السلام کی روح پاک کا جو فیض تھا اس فیض سے حصہ لیا، ہر روح حصہ لیتی رہی، ہر کسی کے سامنے اس کو ظاہر رکھا۔ پھر جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو دنیا میں تشریف آوری ہونے کے بعد پھر آقا علیہ السلام کا وہ جو ظاہری ایک بشری پیکر تھا آقا علیہ السلام کا، اس بشری پیکر کو بھی کسی سے اوجھل نہیں کیا، اس بشری پیکر کو بھی کسی سے اوجھل نہیں کیا، چھپایا نہیں ہے، دیکھتا ہر کوئی تھا، آقا علیہ السلام کو ہر کوئی دیکھتا تھا، عالم ارواح تھا، عالم ارواح میں ہر کوئی دیکھتا تھا۔ پھر عالم دنیا میں تشریف لائے، پھر عالم دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو کسی سے چھپایا نہیں، ہر کوئی آقا علیہ السلام کو دیکھتا تھا۔ اب آقا علیہ السلام کو جو دیکھنا تھا وہ ابو جہل اور ابو لہب بھی دیکھا کرتے تھے، وہ کفار و مشرکین اور منافقین مکہ وہ بھی دیکھا کرتے تھے، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ کرام بھی تھے۔ اب جنہوں نے آقا علیہ السلام کا اس جلوے کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے اس چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے اس پیکر بشری کو دیکھا، جنہوں نے پہچان لیا، دو لوگ تھے، ایک وہ تھے کہ جنہوں نے نہیں پہچانا، ایک وہ تھے کہ جنہوں نے پہچان لیا۔ جنہوں نے نہیں پہچانا اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا تعارف ہی الگ کر دیا، اور وہ کفار ہوئے، مشرکین ہوئے، منافقین ہوئے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو ظاہری طور پر دیکھ کے بھی پہچانا نہیں، اور جنہوں نے اس حسن کو پہچان لیا وہ پھر ابو بکر ہوئے، وہ عمر بن خطاب ہوئے، وہ عثمان غنی ہوئے، وہ علی شیر خدا ہوئے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو پہچان لیا۔ جو نہ پہچان سکے وہ کفار ٹھہرے، اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کو پہچان لیا وہ کبار صحابہ کرام ٹھہرے۔ صرف یہ فرق تھا کہ پہچاننے والی آنکھ دونوں کے پاس الگ الگ تھی، ایک کے پاس آنکھ الگ تھی، وہ آنکھ نقص نکالتی تھی، دوسری آنکھ تھی وہ آنکھ ہر دم یار کی ہر ادا پر فدا تھی، ہر ادا پر فدا ہونے والی تھی۔ ایک آنکھ تھی جو حسد کی تھی، بغض کی تھی، کینہ کی تھی، عناد کی تھی، عداوت اور دشمنی کی تھی۔ ایک آنکھ دوسری تھی، وہ عشق کی آنکھ تھی، محبت کی آنکھ تھی، آقا علیہ السلام پر اپنی ہر چیز لٹا دینے والی آنکھ تھی۔ اس آنکھ نے جب دیکھا تو وہ آنکھ اہل ایمان میں شمار ہوئی، اور دوسری آنکھ اہل جہنم میں شمار ہوئی۔ تو آقا علیہ السلام کو گویا ہر آنکھ نے دیکھا، آقا علیہ السلام کے جلوہ کو کسی سے اوجھل نہیں فرمایا، ہر آنکھ نے دیکھا،
اور ہر آنکھ نے اپنے حساب سے دیکھا اور اپنے حساب سے دیکھ کے پھر اس کا ریئیکشن دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ وقت آیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرا آپ سب جانتے ہیں میری چونکہ عادت ہے اور ادباً ایک میری عادت ہے اور میں کوشش کرتا ہوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عام انسان کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں میں وہ آقا علیہ السلام کے لیے نہ کروں یا نہ کر سکوں۔ میں نے کبھی آقا علیہ السلام کے آرامگاہ کے لیے قبر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی آقا علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے لیے میں نے وصال اور موت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو آج چونکہ گفتگو کا عنوان ایک ایسا ہے تو اگر آج اس عادت سے ہٹ کر اگر کچھ الفاظ آ جائیں تو وہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی اس کی قبل از وقت توبہ کرتا ہوں، اور میں چاہتا نہیں کہ کچھ الفاظ ایسے آ جائیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ادب کے لائق نہ ہوں۔ میں آقا علیہ السلام کی جو قبر انور ہے میں اس کو ہمیشہ آرامگاہ کہتا ہوں۔ میں آقا علیہ السلام کی قبر انور کو کبھی برزخ یا قبر نہیں کہا کرتا، ہمیشہ آرامگاہ کہتا ہوں۔ میں آقا علیہ السلام کی موت اور وصال کو ہمیشہ تشریف لے جانا یا اللہ کی ذات سے ملاقات کرنا کہتا ہوں۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے وہ الفاظ جو نہیں کہتا تھا آج وہ کچھ استعمال کرنے پڑیں گے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وصال آتا ہے تو ایک پھر جہان بدل جاتا ہے، ایک جہان بدل جاتا ہے کہ پہلا جہان تھا عالم ارواح، وہاں ہر کوئی دیکھتا تھا، بولیے وہاں ہر کوئی دیکھتا تھا۔ پھر عالم دنیا ہے، پھر جب عالم دنیا میں تشریف لائے وہاں بھی ہر کسی نے دیکھا، اللہ کی ذات نے کسی سے چھپایا نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ایک اور دور بدلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے اگلی دنیا میں شفٹ ہو گئے، تشریف لے گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برزخی حیات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ایک عالم پھر بدل جاتا ہے۔ اب عالم ارواح تھا، عالم ارواح میں ہر کوئی دیدار کرتا تھا، ہر کوئی فیض لیتا تھا۔ عالم دنیا میں تشریف لائے، عالم دنیا میں ہر کوئی فیض لیتا رہا، ہر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہا، ہر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اپنے پیمانوں پر تولتا رہا۔ کسی نے پہچان لیا، کسی نے نہ پہچانا، لیکن جلوہ حسن نما کسی سے چھپایا نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جہان بھی بدل جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے آرامگاہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، قبر انور میں تشریف لے جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برزخی حیات شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر ایک جہان پھر بدل جاتا ہے۔ اب جس طرح عالم ارواح میں ہر کوئی دیکھتا تھا، ہر کوئی فیض لیتا رہا، عالم دنیا میں موجود تھے، ہر کوئی دیکھتا رہا، اہل ایمان فیض لیتے رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کریم کا جب حیات کا جہان بدلا تو اس جہان میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے اور آقا علیہ السلام کی دید سے کسی کو محروم نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شخص کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حیات دنیاوی تھی تو آقا علیہ السلام ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں کے سامنے موجود تھے۔ جب انسان قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی سب سے پہلے قبر میں پہنچتے پہلی شان جس ہستی کا پردے ہٹا کر دیدار کروا دیا جائے گا وہ ہستی مصطفیٰ ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس دنیا میں موجود تھے تو اس دنیا میں چلنا پھرنا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، زندگی کے بشری زندگی کے معمولات تھے، لیکن جب جہان بدلا تو اس جہان کے معمولات بھی ساتھ ہی بدل گئے۔ آقا علیہ السلام جب عالم ارواح میں تھے وہاں کے معاملات وہاں تھے،
جب اس دنیا میں تشریف لائے، یہاں کے معاملات یہاں کے رہے، جب برزخ میں تشریف لے گئے، قبر انور میں، روضہ اطہر میں آرام فرما ہوئے، تو پھر ایک اگلا زندگی کا جہان شروع ہوا، اور پھر اس جہان میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جامعیت عطا کر دی، اور آقا علیہ السلام کی ذات کو، آپ کی ہستی کو ایک جامع ذات اور ایک جامع ہستی بنا دیا اللہ رب العزت کی ذات نے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی، وہ جو پہلے وقت گزر چکا، پہلی گھڑی گزر چکی، اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے۔ آپ کی ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی رات، ہر آنے والا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، حتیٰ کہ جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کی گھڑیوں کو بہتر بناتی چلی جائے گی۔ باری تعالیٰ وہ کس طرح فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنے حبیب کو جو بہتری عطا کر رہا ہوں، جو ہر لمحے میرے حبیب کی شان اور میرے حبیب کا ذکر اور میرے حبیب کی محبت، شفقت، رحمت اور میرے حبیب کی عنایات، کرامات، جو کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس طرح وقت کبھی رکتا نہیں، بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو ملا کے بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اب جب تک وقت ہے، جب تک قیامت میں حشر کے فیصلے نہیں ہو جاتے، اور جب تک تمام انسانیت اپنے اپنے ٹھکانوں پر نہیں پہنچ جاتی، تب تک میں اپنے حبیب کے ذکر کو اور اس کی شانوں کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اب سوچئے کہ جو اللہ کی ذات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر دن، ہر ہفتے، ہر سال، ہر مہینے اللہ کی ذات اس شان کو بلند کرتی چلی جا رہی ہے، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے اس دنیا میں تشریف لے جانا، آقا علیہ السلام کا ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانا، وصال کے بعد قبر کی زندگی کا شروع ہو جانا، کیا اللہ رب العزت کی ذات نے اس شان کو روک دیا ہوگا؟ کیا اللہ رب العزت کی ذات اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند نہیں کر رہی ہوگی؟ یقیناً بلند کر رہی ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند اتنا کرنا مقصود ہے، اتنا کرنا مقصود ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات اپنے دائیں جانب کرسی محمود بچھائے گی، اور کرسی محمود بچھا کے اپنے ساتھ اپنی دائیں جانب مصطفیٰ کو بٹھا کے مقام مصطفیٰ بابر کروا دے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائے گی۔ اب وہ جو اسی موضوع پر واپس پلٹتے ہیں کہ دنیاوی حیات اور اخروی حیات۔ اب پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں دنیا میں موجود تھے، تو آقا علیہ السلام کو جیسے ہر کوئی دیکھتا رہا، آقا علیہ السلام کو ہر آنکھ دیکھتی رہی، بس پہچان کا فرق رہا۔ کسی نے پہچان لیا، جس نے پہچان لیا وہ کامیاب ٹھہرے، جس نے نہ پہچانا وہ کفار ٹھہرے، وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ یہاں آقا علیہ السلام کی جب برزخی حیات شروع ہوتی ہے، قبر کی حیات شروع ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کا ایک جائے سکونت بدلا جاتا ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام یہاں قیام فرما تھے، اب آقا علیہ السلام دوسری دنیا میں قیام فرما ہے، لیکن معاملات آقا علیہ السلام کے جوں کہ توں چلتے جا رہے ہیں، معاملات میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی انقطاع نہیں آیا۔ جس طرح آقا علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے، جہاں چاہتے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے۔ آقا علیہ السلام
جس سے جو چاہے گفتگو فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاں دل کرتا آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہو جاتے، جس کے گھر جانے کو دل کرتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے۔ اب چونکہ حیات بدل گئی، وہ تھی دنیاوی حیات، اس دنیا کی زندگی، اب چونکہ آخرت کی زندگی ہے، اخروی ہے، برزخی حیات ہے، قبر انور کی حیات ہے، تو اب آنا جانا پھر بھی ہے آقا علیہ السلام کا۔ وہ جو آنا جانا اس ظاہری دنیا میں لوگوں کو لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت تو جس کے دل کیا آقا علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے، تو اب اگر زندہ ہوتے آقا علیہ السلام تو ہم بھی آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے، ہم بھی آقا علیہ السلام کو دکھڑے سناتے، ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کی زیارت کرتے، آقا علیہ السلام ہماری بات کو سنتے۔ تو اب جان لے آقا علیہ السلام جس طرح اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے ہر کام کرتے تھے، اسی طرح اس قبر انور میں بھی موجود، روضہ اطہر میں موجود رہ کر آقا علیہ السلام امت کی ہر بات اور ہر حالت سے واقف ہیں، ہر حالت سے واقف، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب آقا علیہ السلام جب یہاں تھے لوگوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے، اب قبر انور میں موجود ہیں، آقا علیہ السلام امت کی پکار وہاں بھی سنتے ہیں، یہاں امت کے جو اعمال ہیں آقا علیہ السلام اس سے بھی واقف تھے، وہاں قبر انور میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب میں اپنی قبر میں چلا جاؤں گا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جو آپ کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے، تم گناہگار ہوئے، تو میں وہاں اپنی قبر میں بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کروں گا، دعائے مغفرت کروں گا۔ اب اگر آقا علیہ السلام کا رشتہ، ناطہ اور تعلق اور واسطہ امت کے ساتھ منقطع ہو جائے یا منقطع ہو گیا ہو، تو کیا آقا علیہ السلام اپنی امت کے حال سے واقف ہو سکتے ہیں؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، کائنات کے جس کونے میں بیٹھ کے تم میرے اوپر درود پڑھو، اللہ کی ذات نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ ایک خوبصورت تھال میں، برتن میں تمہارا درود میرے پاس لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلان ابن فلان نے آج آپ کو اتنا درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے، تو میں اس کے اوپر اظہار تشکر کرتا ہوں اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کا وہ حال امت سے ناواقفیت والا نہیں ہے، آقا علیہ السلام امت کے حال سے واقف ہیں، آقا علیہ السلام امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، امت کے احوال کو دیکھتے ہیں، امت کو خیرات بھی دیتے ہیں اور امت کو فیض بھی بانٹ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر پر آ کے میرے اوپر درود پڑھتا ہے یا مجھے سلام کرتا ہے، میں خود اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کے درود اور سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب جس نبی اور رسول کا امت کے ساتھ ایک تعلق اور ایک واسطہ منقطع ہو جائے، پھر امت کا اور اس نبی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر ایک نئی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے بھی کم و بیش سوا لاکھ انبیاء اور رسول آئے، انبیاء بھی آئے ہیں، رسول بھی آئے، لیکن ہر نبی اور رسول کا جب ٹینور ختم ہوا، امت کے ساتھ ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک واسطہ منقطع ہو گیا۔ جب امت کے ساتھ تعلق منقطع ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، نسبت ختم ہو گئی، تو پھر ان کے جانے کے بعد 40 دن کے لیے صرف 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے نہیں گئے تھے، اس دنیا میں موجود تھے، ابھی موت نہیں آئی تھی، وصال نہیں ہوا، لیکن 40 دن کے لیے قوم کو چھوڑ کے خود کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب خود کوہ طور پر گئے، 40 دن وہاں قیام فرمایا، نبی ابھی قوم میں موجود ہیں، ابھی نبی اس دنیا سے گئے نہیں، لیکن 40 دن بعد
جب قوم میں واپس اب نبی اور رسول آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ قوم تو بت پرست ہو چکی ہے، یہ قوم بت پرست ہو چکی ہے۔ قوم اتنی سنواری لیکن صرف 40 دن قوم کے ساتھ رابطہ اور تعلق منقطع رہا۔ وہ 40 دن کے رابطہ ٹوٹنے کی وجہ سے قوم بت پرستی میں شروع ہو گئی، بت پرستی کرنے لگ گئی، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے واپس تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وصال ہو گیا۔ تو وصال کے بعد وہی قوم بنی اسرائیل اپنے پرانے جو طریقے تھے انہی طریقوں پر آ گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تھے، کتاب کو بدل دیا گیا، تورات بدل دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی جتنا عرصہ یہاں موجود رہے قوم کو سنوارتے رہے، ابھی آسمانوں پر تشریف لے گئے، قوم کے ساتھ ایک رشتہ اور ایک تعلق منقطع ہوا۔ تعلق ٹوٹنے کی دیر تھی کہ امت نے کتاب بھی بدل دی اور شریعت عیسیٰ کو بھی بدل دیا۔ پھر جہالت اور گمراہی راج کرنے لگی۔ ادھر داؤد علیہ السلام تھے، زبور عطا کی گئی۔ جب زبور عطا کر دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، تشریف لے جاتے ہیں، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، قوم دوبارہ بت پرستی کرنے لگ جاتی ہے۔ دیگر انبیاء کا بھی حال یہی رہا کہ جب نبی قوم میں موجود رہے، کچھ لوگ ان کی تبلیغ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے نہ پہچانا، لیکن جو ایمان لے آئے جب نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چند لوگوں کے سوا باقی سارے کے سارے وہ واپس اپنے دین پر پھر گئے، الٹے قدموں چلے گئے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی شان پر قربان جاؤں، آقا علیہ السلام کی جو عنایات ہیں امت پر، آقا علیہ السلام کی جو امت پر کرم نوازیاں ہیں، آقا علیہ السلام کا امت پر جو اپنا دست شفقت اور دست محبت ہے، آقا علیہ السلام کا جو اس امت میں موجود رہنا ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ کی جو تفسیر ہے وہ یہی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو ایک دائمی حیات عطا کر دی ہے کہ دوسرے انبیاء قوم سے چلے جاتے، کتاب بھی بدل دی جاتی، شریعت بدل دی جاتی، احکامات شریعت بدل دیے جاتے، لیکن مصطفیٰ تو اگر دنیا میں موجود رہے تو دنیا میں موجود رہتے ہوئے پھر بھی تیری کتاب اور تیری شریعت نہیں بدلی جائے گی۔ مصطفیٰ اگر تیری حیات کا ایک دروازہ بند کر کے دوسرے کو کھول دیا جائے، حیات برزخی شروع کر دی جائے، تو مصطفیٰ نہ تیری کتاب بدلی جائے گی نہ تیری امت میں شرک آ سکے گا، دوبارہ تیری امت شرک کی طرف نہیں جا سکتی۔ آقا علیہ السلام کا آخری جو خطبہ تھا میدان احد میں، آقا علیہ السلام کے وصال مبارک سے 3 دن پہلے کا، وہ 3 دن پہلے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہر نبی آتا رہا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہر نبی آتا رہا، وہ آ کے کوشش کرتا، شرک کو ختم کرنا چاہتا، کچھ عرصے کے لیے وہ شرک کو مٹا دیتا، لیکن جب وہ نبی جاتا تو پھر شرک واپس پلٹ کر اس کی امت پر حملہ کر دیتا اور امت دوبارہ مشرک بن جاتی۔ جب کوئی نبی بھی آتا، اس نبی کے جانے کے بعد اس کی امت دوبارہ مشرک بن جاتی، لیکن خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اس خوف سے بالکل پاک ہو کر جا رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ رب العزت کی ذات میری امت میں کبھی بھی شرک کو واپس نہیں پلٹائے گی۔ میں نے شرک کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، اب بالکل بلا خوف جا رہا ہوں کہ میری امت میں دوبارہ شرک نہیں آئے گا۔ ہاں، تم دنیا کے مال و جاہ کے لیے دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو گے، دنیاوی محبتیں وہ تمہیں سمیٹ لیں گی اپنے اندر، تم دنیا کی جاؤ منصب اور جلالت کے لیے ضرور لڑو گے، لیکن میری امت میں شرک پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ اب لوگوں، بات یہ ہے
کہ کیوں ایسا ہے؟ ہر نبی کی امت نبی کے جانے کے بعد مشرک بن جاتی، آقا علیہ السلام کیوں بے خوف ہو کر تشریف لے گئے؟ آقا علیہ السلام کی شریعت کیوں نہیں بدلی گئی؟ ہر نبی کی کتاب کو بدل دیا گیا، قرآن مجید میں تحریف نہیں کی گئی، ہر نبی کی شریعت بدل دی گئی، کتاب بدل دی گئی، معاملات بدل دیے گئے، قوانین بدل دیے گئے، لیکن شریعت اسلامیہ کے کوئی قوانین نہیں بدلے گئے۔ آقا علیہ السلام کے احادیث مبارکہ ہیں، اس میں واضح قوانین موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، کسی میں ایک زیر زبر شد مد جزم کسی چیز کی تحریف نہیں کی گئی، ہر چیز من و عن موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ بھئی یہ میرے سامنے پانی کا گلاس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سارے، بولیے ذرا، اگر یہ پانی اس گلاس میں موجود ہے تو اس کی کیا وجہ؟ اگر یہ گلاس ٹوٹ جائے کیا پانی اس میں موجود رہے گا؟ بتائیے ذرا۔ پانی کی اس گلاس میں موجودگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی گلاس آپ کا قائم دائم ہے، مضبوط ہے، اور اگر یہ گلاس ٹوٹ جائے تو پانی کی تو ایک چھینٹ بھی اس میں نہ بچے، ساری کی سارا پانی بہہ جائے۔ آقا علیہ السلام کی جو شریعت مطہرہ کو، آقا علیہ السلام کی کتاب کو، آقا علیہ السلام کے قوانین کو جو بقا حاصل ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ جس جگ میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے انوار و تجلیات کی بارش فرمائی، آقا علیہ السلام کا وہ قلب اطہر، جس قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، آقا علیہ السلام کا وہ قلب اطہر کہ جس قلب اطہر پر شریعت اسلامیہ کا نزول ہوا، آقا علیہ السلام کا وجود وہ زندہ اور سلامت ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کی شریعت سلامت ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کا وجود، آقا علیہ السلام کا وہ قلب اطہر وہ ختم ہو جائے تو پھر جس طرح گلاس میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے ہماری شریعت بھی ختم ہو جاتی۔ شریعت کی بقا، قرآن کی بقا، اسلام کی بقا وہ اسی لیے ہے کہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو بقا حاصل ہے۔ جس طرح دوسرے انبیاء جاتے رہے، قوم مشرک ہوتی رہی، اگر آقا علیہ السلام کا بھی رشتہ تعلق اور واسطہ امت کے ساتھ منقطع ہو جاتا تو پھر اس امت کی بھی ایک کتاب بدل دی جاتی، اس کے احکامات کو بدل دیا جاتا، اس کی شریعت کو بدل دیا جاتا، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا گیا تو اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ جگ جس جگ میں انوار و تجلیات اترے تھے وہ جگ قلب مصطفیٰ سلامت ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت پر عنایات اور کرم نوازیاں وہ موجود ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آقا علیہ السلام کی ظاہری اس دنیا میں موجود حیات میں کرم نوازیاں موجود تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے یہاں ہر کوئی دیکھتا تھا، اسی طرح جب آقا علیہ السلام کا زندگی کا جہان بدلا گیا تو اب اس جہان میں بھی ہر کوئی دیکھے گا، اس جہان میں بھی ہر کوئی دیکھے گا جس طرح یہاں ہر کوئی دیکھتا تھا۔ فرق صرف جہان کے بدلنے کا ہے۔ اگر 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء آئے، کسی نبی کی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اس کی امت کے جانے کے بعد قبر میں پوچھا جاتا ہو کہ بتا یہ اس نبی کے بارے کیا کہتا تھا۔ انجیل بھی اٹھائیں، تورات بھی اٹھائیں، زبور بھی اٹھائیں، زبور تو خیر ملتی نہیں، تورات کے چیدہ ایک مصفدے ملتے ہیں، انجیل پوری ملتی ہے، کسی میں تینوں کتب میں موجود نہیں۔ فقط آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام یہاں موجود تھے تو ہر کوئی دیکھتا تھا، اب جب قبر میں جائیں گے تو ہر شخص اسی طرح آقا علیہ السلام کو دیکھے گا۔ جس طرح جس نے یہاں آقا علیہ السلام کو پہچان لیا اور مومن قرار پائے،
ایمان والے قرار پائے، کامیاب ٹھہرے، اسی طرح جو قبر میں مصطفیٰ کو پہچان لے گا اللہ کی ذات اسے بھی کامیاب و کامران فرما دے گی۔ اور جو شخص یہاں نہ پہچان سکا اور جہنم کا ایندھن بنے، اگر وہاں بھی کوئی آقا علیہ السلام کو نہ پہچان سکا تو وہاں بھی ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ فقط پہچان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور امت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا رشتہ، تعلق، نسبت اور واسطہ یہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا فیض عالم ارواح سے شروع ہو کے قیامت والے دن تک جاری و ساری رہے گا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام موجود ہوں گے میدان محشر میں، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر نبی اور رسول بھی پریشان ہوگا، ہر نبی اور رسول کی امت بھی پریشان ہوگی، اس وقت بھی آقا علیہ السلام کا فیض کام آئے گا، اور آقا علیہ السلام کا فیض یہ ہوگا کہ آقا علیہ السلام شفاعت عظمیٰ کا علم لے کر اٹھیں گے اور اللہ رب العزت کی ذات سے درخواست کریں گے، باری تعالیٰ اب تیرا محبوب آ گیا ہے، اب اپنے محبوب کی طرف دیکھ لے، قوم پریشان ہے، اب ان کا حساب کتاب شروع فرما دیں۔ آقا علیہ السلام کا فیض وہاں بھی شروع ہوگا، جاری و ساری رہے گا، حوض کوثر پر آقا علیہ السلام موجود ہوں گے، اپنے ہر امتی کو آقا علیہ السلام جام پلائیں گے، اور ایسا جام ہوگا کہ جس کی خوشبو ایسی ہوگی کہ وہ جتنی دیر جنت میں قیام کرے گا اس کے منہ سے کبھی اس کستوری کی خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے ایسا جام پلایا جائے گا گویا فیض کے چشمے جاری ہوں گے، آقا علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان لگے ہوں گے، آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا، آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے شہزادوں کو دیکھا جائے گا، آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق اور ایک رشتہ اور ایک نسبت وہ یہاں بھی قائم ہے، وہ وہاں بھی قائم رہے گی۔ لوگوں فرق صرف اتنا ہے کہ جب اس دنیا میں موجود تھے تو ہر شخص چاہتے نہ چاہتے بھی جا کر آقا علیہ السلام کو دیکھ لیتا تھا، اب فرق یہ آیا کہ اب کمزوریاں ہماری طرف ہیں، آقا علیہ السلام کی طرف کوئی کمزوری نہیں ہے، اپنے آپ کو روحانی احوال کو اتنا بلند کر لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی قربتوں میں پہنچ جائیں، تو پھر آج بھی آقا علیہ السلام کا آنا جانا اسی طرح ہے، آقا علیہ السلام کا احوال سے واقف ہونا اسی طرح ہے، امت پر رحمت اور شفقت اسی طرح ہے، آقا علیہ السلام کا دست رحمت امت پر اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ جب آپ اپنی روحانیت میں اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آقا علیہ السلام اس دنیا میں بھی اپنے حجابات کو اٹھا دیں گے اور اپنے دیدار سے آپ کو مشرف فرما دیں گے، جس کی مثالیں میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کو دی تھیں کہ فلاں جو لوگ تھے انہوں نے آقا علیہ السلام کی ان جاگتی ہوئی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کی زیارت کی، خواب میں نہیں، جاگتی ہوئی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، تو وہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ آقا علیہ السلام کا رشتہ اور تعلق منقطع نہیں ہوا۔ لوگوں آقا علیہ السلام کے ساتھ رشتہ اور تعلق وہ کیسے جوڑنا ہے؟ وہ ہمیشہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا رشتہ اور تعلق اور واسطہ نسبت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی، اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آقا علیہ السلام کے قریب کر دے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت، شفقت اور مودت عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔